السلام علیکم ناظرین، بولتا تلنگانہ میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان اور دوست تمجید نوید۔ ناظرین، جمعہ کا دن آج ریاست تلنگانہ کی عوام کے لیے مسرت کا رہا۔ سی ایم KCR کے ہاتھوں تینوں مذہبی عمارتوں کا افتتاح عمل میں آیا۔ پرانے سیکریٹریٹ سے لے کر 617 کروڑ کی لاگت سے بنے نئے سیکریٹریٹ تک کا دیکھیے بولتا تلنگانہ میں خصوصی رپورٹ۔ نظام کے دور حکومت کے بعد شاید ہی اتنی خوبصورت اور دلکش عمارت سیکریٹریٹ کی ریاست تلنگانہ کے چیف منسٹر کے چندرشیکھر راؤ کی حکومت میں بنائی گئی۔ اس سے پہلے یہاں پر اولڈ سیکریٹریٹ موجود تھا۔ بولتا تلنگانہ کی ٹیم جب پرانے سیکریٹریٹ کے ریسرچ کر رہی تھی تو اسے صرف یہ پتا چلا کہ وہ عمارت 132 سال پہلے دور نظام میں بنائی گئی تھی۔ اس وقت اسے پیشی یا پھر جی بلاک کہا جاتا تھا۔ اس میں 10 بلاک تھے جو تقریباً 26 ایکڑ پر موجود تھے۔ پھر ان بلاکوں کو ریاست آندھرا پردیش سیکریٹریٹ کے طور پر استعمال کرنے لگے۔ آندھرا پردیش اور ریاست تلنگانہ کی علیحدگی کے بعد سی ایم KCR نے 2016 میں اس عمارت کو زمین دوز کر کے نئی عمارت تعمیر کرنے کی پیشکش کی، لیکن ہیریٹیج بلڈنگز کی نگرانی کرنے والے اور کئی سارے دوسرے لوگ اس کی مخالفت کرنے لگے۔ حتیٰ کہ حکومت کے اس فیصلے کے خلاف کورٹ بھی پہنچ گئے۔ ہائی کورٹ نے حکومت کے حق میں فیصلہ دیتے ہوئے نیا سیکریٹریٹ بنانے کا پرمیشن دے دیا۔ اس فیصلے کے بعد حکومت نے فوری طور پر اسے زمین دوز کر دیا، لیکن اس سیکریٹریٹ کے دائرے میں مذہبی عمارتیں بھی موجود تھیں، جس کے بعد لوگوں کا غصہ سی ایم KCR پر نکلا کہ بنا کسی کے علم میں لائے بغیر کیسا وہ مذہبی عمارت کو زمین دوز کر سکتے ہیں۔ پھر AIMIM کے فلور لیڈر جناب اکبر الدین اویسی نے ان عمارتوں کو سیکریٹریٹ کے دائرے میں دوبارہ تعمیر کرنے کی حکومت سے پرزور مطالبہ کیا، جس پر سی ایم KCR نے خاص طور پر توخن دے کر سیکریٹریٹ کی مسجد کی نقشے سے لے کر ان کی تعمیر تک اکبر الدین اویسی کے نگرانی میں دے دیا۔ اس کے بعد جب 30 اپریل 2023 کو جب نئے سیکریٹریٹ کی افتتاح عمل میں آئی، تائید کرنے والے تو ٹھیک، اس کے مخالفین بھی تعریف کرنے لگے اور کہنے لگے شاید ہی پورے ہندوستان میں اتنی خوبصورت عمارت بنی نہیں ہوگی، کیونکہ KCR نے اس کی خوبصورتی میں 4 چاند لگانے میں کوئی کمی نہیں کی۔ اگر ہم اس کے انٹرنس کی بات کریں تو کسی شاہی محل میں قدم رکھنے جیسا محسوس ہوتا ہے۔ اگر ہم اس کی ہائٹ کی بات کریں تو یہ عمارت 265 فیٹ لمبی ہے، جو تاج محل، چاند مینار، قطب مینار اور بدھا اسٹیچو سے بھی اونچی ہے۔ اس کے 877 دروازے ہیں۔ اگر ہم اس کی لائٹنگ کی بات کریں تو اس میں اسمارٹ سسٹم لائٹنگ کنٹرول جو وقفے سے لائٹنگ کا کلر کو چینج کر کر اس کی خوبصورتی کو اور رونقدار بنا دیتا ہے۔ اس عمارت میں جملہ 34 ڈومز اور گراؤنڈ پلس 6 فلور ہیں اور 6 فلور پر سی ایم KCR کا آفس موجود ہے، لیکن اس کے رنگ کو پھیکا کرنے کے لیے لوگ مذہبی عمارات تیار نہ ہونے پر پھر ایک بار آواز اٹھانے لگے۔ ان آوازوں کو بند کرانے کے لیے سی ایم KCR نے دن رات کام کرا کر ان مذہبی عمارتوں کو آخر کار 25 اگست کو اس کا افتتاح عمل میں لے آیا۔ ہندوستان میں یہ پہلا سیکریٹریٹ ہے جس کے احاطے میں مسجد، مندر اور چرچ موجود ہے۔ مسجد کی افتتاح کے بعد سی ایم KCR نے مسجد میں کھڑے ہو کر لوگوں سے
मुखातिब होकर कहा कि आज बहुत खुशी का मौका है। अल्लाह के घर में डरते डरते सीएम केसीआर ने तमाम रियासत तेलंगाना के भाईचारे के लिए दुआ की और कहा कि पहले की मस्जिद से कई गुना शानदार मस्जिद बनाई गई है, जो पूरे हिंदुस्तान में गंगा जमुना तहजीब की बेहतरीन मिसाल है। इस मौके पर उन्होंने न सिर्फ मस्जिद बल्कि मंदिर और चर्च की भी इफ्तिताह की। 28 एकड़ पे फैली इस सेक्रेटेरिएट के दाएं बाजू डॉक्टर अंबेडकर का स्टैच्यू, सामने शहीद दिवस और हुसैन सागर के बीच में गौतम बुद्ध का मुजस्समा, ये सब रियासत तेलंगाना के दिलकश नज़ारे बने हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट बोलता तेलंगाना। आपके दोस्त सैयद मोहम्मद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।